اسباب و وسائل، مادی نعمتیں، مادی مال و اسباب، مادی چیزیں جو ہیں، یہی کی چمک دمک، یہی کی رونقیں، یہی کی شان اور شوکت، اسی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سماعت سے بھی بہرہ مند نہیں رہے تھے، اب سن بھی نہیں سکتے تھے، حیوانوں کا سا سننا سنتے تھے۔ اب یہ آخری رکوع آ گیا ہے سورہ مبارکہ کا، اس میں یہ مضمون ایک اور تیکھے انداز میں آ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جب انسان گم ہو جاتا ہے تو در حقیقت یہی سب سے بڑی گمراہی ہے، اور یہی سب سے بڑا کفر ہے، اور یہی سب سے بڑا دجل ہے کہ دنیا نے آپ کو آخرت سے غافل کر دیا، دنیا نے آپ کو اللہ سے غافل کر دیا۔ یہ دنیا اور اس کی چمک دمک سے آپ اتنے متاثر ہوئے، گرویدہ ہوئے، اور اس عروس ہزار داماد کے ایسے عاشق ہوئے کہ آپ اللہ کو بھول گئے۔ یہ دجل ہے اصل، دجالیت یہ ہے اصل۔ باقی ایک شخص سے دجال وہ ایک علیحدہ جگہ ہے اپنی جگہ پر، جس کا فتنہ آنا ہے، اور اس کے ضمن میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ میری کچھ تحقیق ہے، لیکن میں ابھی اس کو روک رہا ہوں، مزید اس کی توثیق اگر مجھے ہو گئی تو پھر میں وہ باتیں بیان کروں گا، اس لیے کہ اس مسئلے میں علماء کے مابین کافی شدید اختلاف ہے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافروں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ میرے بندوں ہی کو میرے مقابلے میں اپنے حمایتی بنا لیں گے؟ عیسیٰ میرا بندہ ہے، کیا وہ میرے مقابلے میں آ کر تمہاری حمایت کرے گا؟ عبد القادر جیلانی میرے بندے ہیں، کیا وہ میرے مقابلے میں آ کر تمہاری مدد کریں گے؟ کیا تم نے سمجھا میرے بندوں کو وہ میرے مقابلے میں من دونی اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کو بنا رکھا ہے ابتدائی مہمان نوازی کے لیے، ان کی مہمان نوازی ہوگی جہنم میں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، یہ ہے اس صورت کا عمود، جو میں نے کہا تھا کہ پہلے رکوع کے اندر انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، جو سمجھیے کہ ایک کھوٹا تو وہاں گڑا ہوا ہے، دوسرا کھوٹا یہ ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہیے ان سے کیا ہم تمہیں بتائیں اپنے عمل، اپنی محنت، اپنی جد و جہد، بھاگ دوڑ، اپنی سعی جو ہے اس کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ محنت تو ہر ایک کر رہا ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا کل نفس یغدو فبائع نفسہ، ہر انسان صبح ہوتی ہے تو اس کے بعد سے اپنے آپ کو بیچنا شروع کر دیتا ہے، اپنا وقت بیچ رہا ہے، اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے، اپنی انرجی بیچ رہا ہے، اپنی اور ذہانت بیچ رہا ہے، شام تک بیچتا رہتا ہے اپنے آپ کو، کچھ کما کر لاتا ہے، بیچ کر اپنے آپ کو کچھ لے کر آتا ہے۔ تو یہ انسان جو ہے اس درجے اپنے آپ کو دنیا کے لیے انہوں نے بیچ دیا ہے، اور ہم اپن اسی کے لیے گم ہو گئے ہیں، لیکن اس بیچنے میں انہیں نفع کچھ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی بھاگ دوڑ سعی و جہد دنیا ہی میں گم ہو کر رہ گئی، آخرت مطلوب ہے ہی نہیں، وہ تو ایک ضمیمہ سا لگا ہوا، مسلمان ہے، سنا ہے والدین سے روزہ رکھنا اچھا کام ہے، روزہ فرض ہے، روزہ رکھ لیا ہے، مطلوب کیا ہے آپ کا؟ اصل بات تو یہ ہے جو ضربہ سلام میں نے کل نوٹ کرایا تھا سورہ بنی اسرائیل میں، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ طالب دنیا ہو یا طالب آخرت، تو طے یہ کرو، طالب دنیا طالب آخرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، دنیا میں اسے ہمیں رکھنا ہے، کھانے پینے کا بندوبست کرے گا، یرزقہ من حیث لا یحتسب، یہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان تک نہیں ہوگا، لیکن تم پہلے طے کرو تم طالب دنیا ہو یا طالب آخرت ہو۔ اور سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ ہے من قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب تو بڑے کامیاب ہیں، میری ایک فیکٹری تھی اب میرے 3 مل لگ چکے ہیں، میں نے فلاں یہ تھا میں نے اب اتنی جائیداد بنا لی ہے، میرے اتنے ایسٹس تھے، اور سال بسال گنتی کر کے ہم تو کامیاب ہو رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ہماری محنتیں برابر ہو رہی ہیں، ہماری یہ دن رات کی کوشش جو ہے وہ نتیجہ خیز ہو رہی ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، چاہے کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن حقیقتاً اگر طالب دنیا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے اصل زندگی وہ ہے، وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ،
تم اصل زندگی اس کو سمجھے بیٹھے ہو. تو تم نے کہا اللہ کی بات کی تصدیق کی, تم نے تو اللہ کی بات کو جھٹلایا ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ وحبطت اعمالہم. یہ جو جھوٹی پھوٹی کوئی نیکیاں کرتے ہو اپنے دل کی تسلی کے لیے, جھوٹے تسلی دینے کے لیے, کوئی مسلی کھلا دیے, کوئی غریبوں کا کام ہو گیا, کوئی کسی کے لیے, یہ نیکیاں ہمارے ہاں قطعاً کی کوئی حیثیت نہیں. ان کے سارے اعمال اس قسم کی نیکیاں حبط ہو جائیں گی. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. تو اس دن ہم ان کے لیے قیامت کے دن جو ہے کوئی ان کا وزن قرار نہیں دیں گے, یا ان کے اعمال کو تولیں گے ہی نہیں. اعمال تو ان کے تولیں گے جن میں ایمان ہو, جن میں ایمان ہی نہیں ان کا اعمال کیا تلنا ہے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. اب یہ ہے دو مقامات جو میں نے کہا ہے کہ ایک کھوٹا وہاں ایک کھوٹا یہاں. اسی لیے ابتدائی آیتیں اور آخری آیتیں سورہ کہف کی خاص طور پہ دجالی فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے ان کو یاد رکھا جائے, ان کو پڑھا جائے, اور یہ کہ اللہ توفیق دے تو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کی جائے. درمیان میں پھر میں نے بتایا تھا زینت کا لفظ آیا, ترید زینت الحیات الدنیا, کچھ اور آگے چل کر المال والبنون زینت الحیات الدنیا. تو یہ زینت دنیا اور زیبائش اور آرائش, اور یہ تمہیں اپنے اندر گم کر لیتی ہے. تمہیں نہ خدا کی ہوش ہے نہ آخرت کی ہوش ہے. ذالک جزاؤہم جہنم. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ جہنم ہے. بما کفروا, بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا, اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کو ٹھٹھا سمجھ لیا. رسول آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل زندگی وہ ہے, یہ سمجھتے نہیں یہ ہے. مان لیا ہوگی آخرت, چلو دیکھا جائے گا, کچھ نہ کچھ تو ہے نا, کچھ نیکیاں بھی ہم نے کر رکھی ہیں اور کچھ بہرحال ہمارے بچانے والے بھی ہیں. ہم سب بھی جو ہیں آخر حضور نے شفاعت ہماری کر ہی دینی ہے. جیسے یہودی کہتے تھے کہ ہم تو یہودی ہیں تو ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں, چہیتے ہیں, لاڈلے ہیں. اب وہ آخری حصہ ان الذین آمنوا, جب ان کفار کی کیفیت یہ ہے, اور کفار سے مراد یہاں پر وہ منکر نہیں ہے, وہ کفار ہے جو حقیقت کے اعتبار سے طالب دنیا بن گیا, چاہے اس نے لیبل اسلام کا لگا رکھا ہو, مسلمانوں کا وہ بہت بڑا لیڈر ہو, قائد ہو, کچھ بھی ہو. جو طالب دنیا ہے فی الواقع وہ ہے در حقیقت کی جو اصل کافر ہے. جس کو کہ ایک بزرگ کا قول جو ہے بہت عرصے بعد مجھے یاد آیا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر. اسی طرح جو شخص طالب دنیا ہے حقیقت میں وہ کافر ہے. قانوناً وہ مسلمان ہوگا, مسلمان ہو, مسلمانوں کا لیڈر ہو, وہ پیر ہو, وہ کوئی بڑا عالم ہو, کچھ بھی ہو, لیکن طالب دنیا, اصل طالب دنیا کا ہے یا آخرت کا, یہ طے کرنے والی بات ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, ایمان کے سارے تقاضوں کو بھرپور طور پہ ادا کیا, یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ہوں گے. ان کے وہاں پر مہمان نوازی نزل ہوگی, نزل ابتدائی. بڑی اونچی جو ہے اس کائنات کے اندر گیلیکسیز ہیں, کہاں کہاں پہ جنتیں ملے گی. اہل جنت کو اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک اوپر کے درجے والے کو نیچے درجے والا جنتی ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے ہو. تو پوری کائنات آخر کس لیے بنائی ہوئی اللہ نے؟ کتنے اور سیارے ہیں اور کتنی اور جگہ ہوں گی, کہاں کہاں اللہ تعالیٰ جو ہے جنتیں دے گا. لیکن پہلی نزول جو ہے یہی ہونا ہے, اسی زمین پر, قصہ زمین برسر زمین. خالدین فیہا, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا, اور ان کے لیے اور پھر وہ نہیں چاہیں گے کہ اس سے ان کو کہیں اور بھیج دیا جائے. یعنی یہ کہ جنت ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جی اکتا جائے. آپ دنیا میں تو اچھی سے اچھی جگہ کا تصور کریں, مستقل رہنا پڑے گا طبیعت اکتا جائے گی. کشمیر میں جو رہتے ہیں ان سے پوچھئے کہ کیا وہاں خوبصورتی انہیں تو نظر نہیں آتی. سوئٹزرلینڈ والوں سے پوچھئے کہ یہاں کے بہت خوبصورتی ہے, انہیں تو کہیں نظر نہیں آتی. ان کے لیے تو مصیبت ہی مصیبت ہے, ہر وقت برف کے طوفان ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. لیکن یہ کہ ہمارے لیے تصور اور ہے. بدترین جگہ بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ ایسی ہے کہ جہاں تھوڑی دیر کے لیے آدمی جائے گا تو وہاں اسے کچھ چینج کی وجہ سے کچھ ریکریشن ہو جائے گی, لیکن زیادہ دیر ٹھہرنا پڑے گا تو مصیبت ہو جائے گی. اور بہترین جگہ بھی وہ ہے کہ جہاں مستقل رہنا پڑا تو پھر یہ کہ وہ اس کے لیے بور ہو جائے گا وہ. لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ وہاں سے پھر آدمی کہیں ٹلنا نہیں چاہے گا. دو آخری وہ آیات, اب یہ پھر توحید کے دو بہت بڑے خزانے. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ کے اسماء کا ذکر تھا. ولد اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى. یہاں اللہ کے کلمات کا ذکر ہے, اور کلمات سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی ہر شے جو اس نے پیدا کی ہے اس کے ایک کلمہ کن کا ظہور ہے.
کل مخلوقات اس کے کلمات ہیں۔ تو کیا کوئی انسان ہے جو اللہ کی جملہ مخلوقات کا احاطہ کر سکے؟ اگر اس زمین کا پورا سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اپنے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، سمندر ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، چاہے اتنی ہی اور بھی اس کے لیے سمندر لے آئیں سیاہی بنا کر۔ ایک اور جگہ بھی مضمون یہ آیا ہے کہ تمام زمین کے جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بنا لیے جائیں، اور جتنے سمندر ہیں اور ان کو 7 گنا سمندر بنا دیا جائے، اور وہ تمام قلم جو ہے لکھنے لگے، اللہ کے کلمات کو نہیں لکھ سکتے۔ وہ سمندر ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، اقلام ختم ہو جائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ شَجَرٌ وَأَقْلَامٌ، یہ الفاظ آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اور آخری آیت وہاں اللہ تعالیٰ کی شان، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اب شکل کیا ہوتی ہے شرک میں؟ یا تو اللہ کو اوپر سے اتار کر نیچے لے آتے ہیں، انسانوں کی صف میں، مخلوقات کی صف میں کھڑا کر دیا، یا انسانوں میں سے کسی کو اٹھا کر اور خدا کے برابر کر دیا۔ وہاں اس کی نفی ہے، اللہ کا بلند مقام۔ یہاں انسانوں کو کہیں خدا کے برابر شریک نہ کر دو، تو یہاں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دیجئے میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، مجھ پر وحی کی جا رہی ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، اکیلا ہے۔ ومن کان یرجو لقاء ربہ، تو دیکھو جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، فلیعمل عملا صالحا، اسے عمل کرنے چاہیے نیک، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ عبادت خالص اللہ کی ہو، توحید عملی، لا تعبدوا الا اياه، قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ یہ کہ جیسے حضرت مسیح کو خدا بنا دیا یا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا، تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔